30واں پارہ، رکوع نمبر 14، سورہ فجر، آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم رب کو راضی کرنے والی اور رب العالمین تجھ کو راضی کرنے والا، تم رب سے راضی، رب العالمین تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ رب العزت سورہ فجر کی آخری 4 آیات میں نفس مطمئنہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو گئی اور رب العالمین تجھ سے راضی ہو گیا۔ داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے نفس کی 3 قسمیں ذکر فرمائی تھی۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ کفر چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے اور اللہ پاک سے سچی توبہ اور معافی مانگ لے۔ اور تیسرا نفس کی تیسری قسم تھی نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ جو رب العالمین کے پیغام پہ مطمئن ہو جائے، جو رب کی ذات پہ مطمئن ہو جائے، ڈٹ جائے رب کے پیغام پر، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کی ذات، جو اللہ پاک انبیاء دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، انبیاء کے جو نفوس ہیں وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک ان کے نفوس کیا ہیں جی؟ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کہ وہ رب سے کا جو پیغام ہے، رب کی جو دعوت ہے، جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، جو رب کے احکامات ہیں، اس پہ وہ مطمئن ہیں۔ اس پہ کیا ہوتے ہیں جی؟ مطمئن۔ انہیں پکا یقین ہوتا ہے، کوئی شک نہیں آتا، کوئی تردد نہیں آتا۔ اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس مذہب کو پھیلانے کے لیے
جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو مقابلے کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن انبیاء اپنی پیغام کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے دین پہ مضبوط ہو جائے، ڈٹ جائے، تو سمجھو اس کا نفس مطمئنہ بن گیا۔ جیسے اللہ کا قرآن شاہد ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ سورہ ہود اٹھا کے دیکھیں، 29ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس پوری سورت کا نام ہی سورت کیا ہے؟ نوح۔ نوح کا معنی ہے رونے والا، آنسو بہانے والا، اپنی امت کے غم میں رونے والا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی؟ 950 سال پیغام سنایا۔ قوم نے رزلٹ کیا دیا؟ رسپانس کیا دیا جی 950 سال کی تبلیغ میں؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں سورہ نوح میں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یا اللہ، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ گھر دیکھا نہ سفر دیکھا، میں نے ہر حال میں اپنی قوم کو تیرا پیغام سنایا کہ لوگو یا ایھا الناس سعبدو، یا ایھا الناس سعبدو، اے لوگو عبادت کس کی کرنی ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ 950 سال پیغام دے رہے ہیں، قوم کیا کر رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب بھی ان کو دعوت دینے گیا وہ بھاگ جاتے تھے۔ الا فرارا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم الا دعائی الا فرارا۔ جب بھی میں نے اس کو دعوت دی ان کو وہ کیا ہے؟ وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، جہاں رک جاتے تھے تھک جاتے تھے میں وہاں جا کے پھر رب کا پیغام شروع کر دیتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا جی؟ وہ کھڑے کھڑے کانوں میں انہوں نے انگلیاں دے لی۔ میں نے پھر بھی دعوت والا کام شروع کیا، چھوڑا نہیں، سناتا رہا کہ چلو کبھی تو یہ انگلیاں نکالیں گی۔ لیکن جب میں ان کے سامنے کھڑا پیغام دے رہا، پھر انہوں نے کیا کیا جی؟ یہ کپڑے اپنے لے کے اپنے چہرے چھپا لیے۔ اتنی نفرت نبی سے، نبی کے پیغام سے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دے رہے ہیں، مسلسل دعوت دے رہے ہیں، کوئی سستی نہیں کی، کوئی گھبرائے نہیں، کوئی پریشان نہیں ہوئے۔ 950 سال کے بعد جب رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے، اب تیرے اوپر کوئی بندہ بھی اور ایمان لانے والا نہیں، تیرا کلمہ اور پڑھنے والا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے التماس کی اللہ پاک اگر اس دھرتی پر اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھنا اور کسی نے ایمان نہیں لانا تو اس دھرتی پر ان کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ختم کر دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کشتی تیار کریں، وہ کشتی تیار کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو ماننے والے ہیں ان کو بٹھا لو۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ 950 سال کی تبلیغ میں 100 بندہ بھی ایمان نہ لا سکا، لیکن وہ نفس لوامہ تھے، وہ نفس کیا تھے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کا نفس کیا تھا؟ نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ بھی کامیاب، نفس مطمئنہ بھی کامیاب، اور جو نفس امارہ والے تھے وہ اسی پانی میں غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، انہوں نے اپنی قوم کو کتنی دعوت دی، کتنا پیغام سنایا، اور سب سے پہلے آغاز جو کیا نا رب کے پیغام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اپنے باپ کو دعوت دی۔ باپ نے کہا یہ پیغام چھوڑ نہیں تو میرا گھر چھوڑ، یہ دعوت چھوڑ، یہ دین چھوڑ، یہ مذہب چھوڑ،
یا میرے گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خلیل اللہ جو تھے، اللہ کے دوست جو تھے، یہ ہوتی ہے دوستی کا حق ادا کرنا۔ رب کی خاطر باپ کا گھر چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا؟ پھر قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے سمجھانے کی کوشش کی، قوم بھی سمجھ جائے کہ یہ جو ان کے معبود ہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، یہ کچھ کر سکتے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن قوم کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہے نفس مطمئنہ، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے پیغام کے اوپر، اپنی دعوت پہ استقامت ہے۔ آگ میں چلے گئے تو اللہ پاک نے اسی آگ کو گلزار بنا کے رکھ دیا۔ پھر بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم السلام دلائل میں بھی جیت گئے۔ اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا کیونکہ وہ سورج چاند ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے جی۔ جب چاند نکلا تو جب غروب ہو گیا، اب فرمایا جو غروب ہو جائے چھپ جائے وہ میرا رب نہیں۔ پھر ستارے نظر آئے، انہوں نے کہا یہ میرے رب ہے، جب وہ غروب ہوگا انہوں نے کہا یہ بھی میرے رب نہیں۔ اور پھر سورج جو نکلا انہوں نے کہا یہ تو بڑا رب ہے تمہارا لگتا ہے، تو شام کو وہ بھی کیا ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، کیا دی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جا۔ تو بیوی اور بچے اسماعیل کو کدھر چھوڑ کے آ گئے؟ جنگل کے اندر۔ تو وہاں چھوڑ کے آ گئے، اور جب وہی بچہ چلنے کے قابل ہوا، سہارا بننے کے قابل ہوا، بازو بننے کے قابل ہوا، اللہ نے فرمایا اسی بچے کی گردن پہ کیا رکھ دے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے کام کیے یا نہ کیے؟ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اور چھوڑے یار آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لو، 23 سالہ زندگی لے لو۔ میرے آپ کے آقا نے جب قوم کو کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے پیچھے چلو میری اطاعت کرو۔ پھر آپ کے میرے آقا نے 13 سال مکہ میں محنت کی اور 10 سال مدینہ منورہ۔ آپ نے پیغام سنایا لوگوں کو کہ قولوا لا الہ، لوگوں میری اطاعت کرو، اللہ کے حکم مانو، اللہ کے قرآن کی بات مانو، دین اسلام پہ چلو، اپنے مذہب چھوڑو، اپنی رسم رواج چھوڑو، باقی کتابوں کو چھوڑو۔ اب تھامنا ہے تو کس کتاب کو؟ اب عمل کرنا ہے تو کس کتاب پہ؟ قرآن پہ، قرآنی احکامات پہ۔ آپ نے 10 سال 13 سال مکہ میں محنت کی، ایمان والوں کے پھر جو جو ایمان لاتا رہا، جو جو ایمان لاتا رہا، آپ کے میرے آقا پہ بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ذرا 13 سالہ مکہ والی زندگی حضور کی پڑھ لینا، میرے آپ کے آقا پہ کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے مصائب آئے، کتنے دکھ آئے اور کتنے غم آئے۔ طیف والا واقعہ دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے طیف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کی۔ لیکن آپ کے میرے آقا نے اپنے پیغام میں لچک نہیں آنے دی، پیغام سناتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اور آپ کے میرے آقا جو ان کو پیغام دیتے تھے، جو آیتیں پڑھ پڑھ سناتے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کا قرآن تھا، وہ اللہ کا قرآن تھا جو آج 30 پاروں میں میرے آپ کے سامنے، اس 30 پاروں کو سناتے ہوئے میرے آپ کے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی آزمائشیں آئیں۔ اور 10 سال پھر مدینہ منورہ آئے، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، 27 غزوات، کتنے جی؟ 27 غزوات آپ کے میرے آقا نے لڑے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، کس کی خاطر؟ الہ کلمت اللہ کی خاطر، مذہب اسلام کے پرچار کی خاطر، اس دین کو پھیلانے کی خاطر، اس قرآن کی خاطر۔ اور آپ کے میرے آقا پر جو صحابہ ایمان لائے، پھر ان کے اوپر تکلیف ہے،
پھر ان کے نفس لوامہ سے نکل کے مطمئنہ کیسے بنے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، جب کلمہ پڑھ لیا اور یہ غلام تھے تو ان کا جو آقا امیہ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ تپتی ریت کے اوپر لٹا دینا، بھاری پتھر رکھ دینا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نیچے سے پھر بھی بول رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد، اور وہ کہتے تھے اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی ابھی بھی اسی کا نام لیتا ہے، ابھی بھی اسی کو پکارتا ہے۔ تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ جتنا ماننے کا مزہ آج آیا آج سے پہلے آئے ہی نہیں، یہ ہے نفس مطمئنہ، اس کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ کو چھوڑ، مردوں کو چھوڑ، تجھے عورتوں کے واقعات سناؤں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والی مرد تھا یا عورت تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کے چوراہے میں ابو جہل نے ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال دی اور اونٹوں کو کھڑا کر دیا مخالف سمت، صنف نازک ہے، عورت ذات ہے۔ کافی لوگ مسلمانوں پہ اتنا جبر کرتے ہیں ان کو تمیز ہی نہیں رہتی کہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے۔ نہیں یقین آتا تو فلسطین کے حالات دیکھ لینا۔ واحد مذہب اسلام ہے کہ جب یہ جنگ کرتا ہے، جہاد کرتے ہیں نا، اصولوں کے تحت کرتے ہیں، بغیر اصول کی جنگ نہیں لڑتے۔ تو یہ تو ہماری اسلام پہ قربانی دینے والی عورت جس کا نفس نفس مطمئنہ بن گیا، ابو جہل نے کہا ابھی بھی تجھے موقع ہے، ابھی بھی تجھے وقت ہے، اس نبی کا دامن چھوڑ دے، اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اس قرآن کو چھوڑ دے۔ کس کو چھوڑ دے؟ قرآن کو۔ اس قرآن کو چھوڑ دے، مذہب اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جا، ہمارے مذہب پہ آ جا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اب تو کہتا ہے کہ میں اس نبی کا کلمہ چھوڑ دوں جبکہ اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول کے میرے سامنے کر دیے۔ اب تو کہتے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری خاتون ہے، ان کے آنکھوں میں ابو جہل نے گرم سراخ لوہے کی پھیر دی، اور پھیرنے کے بعد پھر کہتا ہے تو جو کہتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اگر تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے نا تو اس رب کو کہہ تیری آنکھیں دوبارہ لا کے دے، تمہاری بینائی واپس لائے۔ تو حضرت زنیرہ نے چہرہ جو آسمان کی طرف کیا نا تو اللہ پاک سے التماس کی، اللہ آنکھوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے لیکن اس کو بتا دے کہ تو موجود ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ حضرت سمیہ نے رب کو بلایا نا، کس کو بلایا جی؟ رب کو بلایا تو اللہ پاک نے بینائی واپس کر دی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور اسی طرح مائی خولا کا واقعہ آپ نے پڑھا 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں، کہ جب وہ روئی اور رب کو بلایا کہ اللہ جو بول رہا ہے الفاظ نکال رہا ہے وہ تو میرا شور تھا، سزا مجھے مل رہی ہے، مجھے کیوں طلاق ہو رہی ہے، میرے بچے رول جائیں گے، میں رول جاؤں گی۔ تو پھر اس وقت جب انہوں نے بلایا تو اللہ پاک نے اپنا قانون بدل دیا۔ جب نفس مطمئنہ ہو تو پھر اللہ پاک اپنے قانون کیا کر دیتا ہے؟ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں صحابہ کے، صحابیات کے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، آپ کو قرآن مجید میں بھی ایک واقعہ ملے گا۔ کس صورت میں جی؟ جس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ حبیب نجار کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ کس کا واقعہ ملے گا؟ کہ ایک بستی کی طرف اللہ پاک نے 2 نبی بھیجے، قوم والوں نے بات نہ مانی، پھر تیسرا نبی آ گئے، پھر قوم والے بات نہ مانی، اور قوم والوں نے مشورہ کیا بھی یہ باز نہیں آ رہے، انہوں نے قتل کر دے گی۔ نبیوں کو کیا کر دیں جی؟ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے میرے آقا کے متعلق انہوں نے منصوبے کیے، مکہ والوں نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ تو جب
انہوں نے مشورہ کیا نا نبیوں کو قتل کرنے کا، تو یہ حبیب نجار اس کو پتہ چلا تو جہاں پہ تھا وہیں سے بھاگنا اس نے شروع کر دیا. شہر کے کنارے پہ تھا. جا من اقصی المدینہ رجل یسعی، اور آ کے اپنی قوم کو سمجھانے لگ گئے کہ آپ اتباع کریں رسولوں کی. یہ کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، اور میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا یہ 3 نبی ہیں، ان نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ بھی شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا ان کو تو بعد میں نپٹیں گے ان کے ساتھ، پہلے اس کو پکڑو. تو حبیب نجار کو انہوں نے پکڑا اور شہید کر دیا. کیا کر دیا؟ لیکن نفس اس کا مطمئن تھا. نفس کیا تھا؟ نفس مطمئنہ تھا. جیسے ہی انہوں نے شہید کیا نا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ. اے حبیب نجار کی روح، تیرے جسم سے ہم نکال رہے ہیں تجھ کو، کدھر داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا. جیسے ہی جنت میں گئی نا، وہاں جا کے وہ روح پھر کہتی ہے یا لیتا قومی، یا لیتا ہائے کاش میری قوم جان لیتی. میرے رب نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، میرے رب نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا اکرام کیا، میرے ساتھ کیسا انعام کیا، مجھے کیسی عزت والی جگہ دی. تو وہ جنت میں جا کے بھی فکر کر رہا ہے تو اپنی قوم کی، فکر کر رہا ہے کس کی جی؟ اپنی قوم کی، کہ اللہ نے مجھے کیا اعزاز دیا، اکرام کیا. تو میرے بھائیوں، نفس مطمئنہ کیا ہے جی؟ نفس مطمئنہ. یہاں بھی سورہ فجر میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا تو. کیا ہو جا جی؟ الی ربک، کس طرف؟ رب کی طرف. اپنے رب کی طرف لوٹ جا. کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو راضی ہونے والی، تو راضی شاب، تو نے رب کو راضی کر دیا. تو نے رب کو کیا کر دیا؟ راضی کر دیا. اور رب نے تجھے راضی کر دیا. تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. اور اسی طرح کا جملہ اللہ پاک نے صحابہ کے متعلق ذکر کیا. کن کے متعلق؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملا تو کس کتاب میں؟ شاباش، کس کتاب میں؟ قرآن میں. قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں پڑھیں. جو بندہ قرآن پر ایمان لائے گا، قرآن پڑھے گا، وہ صحابہ کے متعلق یہ جملہ پڑھے گا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ جملہ یہ چھوڑ یار، یہ تو پہلے واقعات میں نے سنائی. موجودہ حالات دیکھ لے. آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کیا ہیں؟ ایمان پہ پکے ہیں یا نہیں ہیں؟ پکے ہیں. اسی طرح کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ ایک ملک میں ایک مولوی صاحب کا گھر تھا، اور وہاں اس محلے میں ایک اور گھر تھا. وہ گھر تھا غیر مسلموں کا. ان کی لڑکی آئی، مسلمان مذہب اسے اچھا لگا، اسلام مذہب کیا لگا. تو وہ مولوی صاحب کے گھر آ کے اس کی گھر والی سے دین کی باتیں سیکھنے لگی، قرآن کی تعلیم لینے لگی. پورا سال لی. کتنی تعلیم لی جی؟ پورا سال. وہ پھر گھر جا کے اس نے کیا کام شروع کر دیا جی؟ گھر جا کے ماں باپ کو بھی تبلیغ شروع کر دی، قرآن کی باتیں، دین اسلام کی باتیں. اب جو گھر والے تھے وہ تھے غیر مسلم. وہ کیا تھے؟ غیر مسلم تھے. وہ باتیں ان کو اچھی. یہ یاد رکھنا، اسلام کی یہ خوبی ہے، جب یہ سینے میں داخل ہوتا ہے نا، جس کے سینے میں یہ آ جائے قرآن، پھر وہ بندہ خاموش نہیں رہتا، پھر وہ پھیلاتا ہے اس کو، آگے پرچار کرتا ہے. ماں باپ نے کہا کہ بچی تو ہماری نا لگتا ہے کہ مذہب ہمارا چھوڑ رہی ہے. انہوں نے اٹھایا اس بچی کو، تیار کر کے نا اس کی پھپھو کے گھر لے گئے. وہ ادھر جائے گی، چلو کوئی ذہن اس کا ہٹ جائے گا. وہاں گئی تو انہوں نے وہاں بھی اس نے تبلیغ شروع کر دی. پھر انہوں نے واپس بھیج دیا.
اب یہ جو اس کے باپ تھا چاچا تھا پریشان ہو گئے بھی کیا کرے، بچی تو باز نہیں آ رہی، بچی تو باز نہیں آ رہی، کیا کروں؟ انہوں نے اپنے مذہب کا جو پیشوا تھا، امام تھا، پادری تھا، جو بھی، ان کو بلایا، انہوں نے مشورہ کیا بھی ہماری بچی تو یہ باتیں کر رہی ہے، تو کوئی طریقہ بتائیں۔ تو اس نے جب بچی کی باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بچی تو مسلمان ہوگی، یہ بچی کیا ہوگی؟ یہ مسلمان ہوگی، یہ اب تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس بچی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ باپ چاچا جنگل میں گیا، ایک گڑھا کھود آئے، پھر اس بچی کو تیار کر کے لے گئے وہاں، گڑھے کے اندر اس بچے کو دھکا دے دیا، گر گئی وہ بچی، پھر تیل تھا، وہ تیل اس کے اوپر چھڑک دیا۔ اب اس بچی کا نام جو تھا نا وہ ہیرا تھا، کیا تھا؟ ہیرا۔ تو جیسے ہی انہوں نے نا اس بچی کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر، قصور کیا ہے اس بچی کا؟ پہلے اسلام میں داخل ہو گئے، اسے اچھی لگی تو کون سی کتاب؟ اس نے کلمہ پڑھا تو آمنہ کے لال کا، اس نے مذہب اختیار کیا تو اسلام۔ تو باپ چاچا نے تیل اس کے اوپر پھینکے آگ لگا دی، یہ آگ لگی نا، بچی باہر نہیں نکلی نہ بھاگی، بلکہ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ ابو جی میں تمہیں، ہیرا تجھے کہہ رہی ہے مسلمان ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ مسلمان ہو جانا۔ اور جب اس کے کپڑوں کو، جسم کو مکمل آگ لگ گئی نا، تو اس بچی نے ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیے، چہرہ اوپر کر دیا، پہلا کیا جملے بولے؟ اللہ ہیرا تجھ سے محبت کرتی ہے، تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ ہے نفس مطمئنہ، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اللہ ہیرا تجھ سے محبت کرتی ہے، تو بھی ہیرا سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس طرح کہتی کہتی اس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کی جسم سے کیا نکل گئی؟ جل گیا اس کا جسم۔ اللہ پاک نے اس کے باپ کے اوپر ایسی بیماری بھیجی کہ وہ وہیں منظر یہ دیکھ کے برداشت نہ ہو، قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہ۔ پھر اس کے بھائی نے جو اس لڑکے کا چاچا تھا کسیڑ کے گھال لے کے آیا۔ اب اس کے باپ نے کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ مسلمانوں کے امام صاحب قاری صاحب کو بلا کے لاؤ۔ وہ لائے تو اس باپ نے پھر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے کیا پڑھا دیں جی؟ کلمہ پڑھا دیں۔ اور پھر ان کا خاندان یہ واقعہ دیکھ کے کرنے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اور جو مسلمان ہو جائے نا صحیح پکا ٹھکا، پھر وہ مرتد نہیں ہوتا، پھر وہ مرتد۔ تو جب یہ نفس مطمئنہ آ جائے نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، فادخلی داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یہ کون سے بندے جی؟ یہ جو اللہ پاک نفس مطمئنہ کو کہہ رہے ہیں لوٹ جا اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے نیک بندوں میں جاؤ۔ اللہ تیرے نیک بندے کدھر ہیں؟ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ تیرے نیک لوگ کدھر رہتے ہیں؟ وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، میری جنت میں کیا ہو جا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت زمین دے تلے وے، زمین دے اتے وے یا آسمان دے اتے وے؟ شاباش۔ تو انسان کی جب نفس مطمئنہ یہ جسم سے نکل کے کدھر جاتے ہیں؟ جنت کے اندر جاتے ہیں۔ اور حبیب نجار کا قصہ بھی آپ نے سن لیا، سماعت فرما لیا، تو اس کے متعلق بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ لا دخل الجنہ۔ اور شہداء کی جب بھی روحیں جسموں سے نکلتی ہیں، جو بھی دنیا میں شہید ہوتا ہے اس کی روح کدھر جاتی ہے؟ جنت میں۔ انبیاء کی روحیں جب جسموں سے نکلتے ہیں وہ بھی کدھر جاتی ہیں؟ جنت میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا جو نفس ہے نا، نفس مطمئنہ کے درجے میں لے آئے۔ کس درجے میں لے کے آئے جی؟ نفس مطمئنہ کے درجے میں آ گیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے نفسوں کو، اور یہ انسان لا سکتا ہے، انسان کیا ہے؟ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن سکتا ہے، لوامہ سے پھر کیا بن سکتا ہے؟ نفس مطمئنہ بن سکتا ہے۔ انسان کوشش تو کرے۔ صحابہ نے کوشش کی، کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے؟ حضرت بلال نے کوشش کی، پھر کوشش
ایسے کی تکلیفیں برداشت کی، وہی حضرت بلال پھر چلتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھا اور ان کے قدموں کی آہٹ کدھر سنائی دیتے تھے؟ جنت میں سنائی دیتے۔ پھر آپ کے میرے آقا نے پھر صحابہ کو کہا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی المرتضی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ جس کو آپ کے میرے آقا نے دنیا ہی میں فرمایا تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ اور تمام صحابہ الحمدللہ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا